یار وہ انسان کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس نے غصے سے ایک فائل کرسی پر رکھی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولے، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو؟ نور کے کہنے کی دیر تھی کہ وریشا نے غصے سے اس کو برا منہ بنایا۔ تم ہمیشہ مجھے ہی کیوں غلط کہتی ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار میری ہی غلطی ہو۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے تم سر حیدر کے پاس نوٹس لینے کے لیے گئی تھی۔ وہ کہاں پر ہے؟ اس انسان کا تو نام ہی نہ لو۔ اس کے تو نام سے بھی مجھے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ خبیث انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ قسم سے اتنا ڈھیٹ ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے مجھے نوٹس نہیں دینے تھے تو اتنا بڑا ڈرامہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وریشا کہاں اس کی بات ماننے والی تھی۔ اس کے دل نے کہہ دیا تھا کہ جب تک تسلی نہیں ہو جاتی تب تک اس دشمن جان کی برائیاں کرتی رہو۔ وریشا، یہ سارا حیدر نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کلاس کا سیار کھڑا تھا جو کہ سر حیدر کا ہی چمچہ تھا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات جا کر ان کو بتاتا تھا اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ کلاس میں کوئی پنگا ہو جاتا تو ابھی سر حیدر کے پاس پہنچ جاتی تھی، اور پہنچانے والا دلاور صاحب تھے۔ وہ آنکھیں چھوٹے چھوٹے کر کے وریشا کو گھور رہا تھا۔ ویسے پروفیسر کے پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اس نے یہ کہا، وریشا کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ صرف نور کے سامنے ہی مضبوط بنتی تھی، ورنہ حد سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی تھی۔ کیا تم نے میری ساری باتیں سن لی ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ الحمدللہ، میرے پاس 2 کان موجود ہیں اور دونوں ہی کام کرتے ہیں، اس نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ یار دلاور میرے پیارے بھائی، میں کسی کا بھی بھائی نہیں ہوں، اس نے فوراً سے انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے دوست، میری تم سے دوستی بھی نہیں ہے، تم مجھے بہت زہر لگتی ہو۔ جو بچے استادوں کی عزت نہیں کرتے ہیں میں ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وریشا نے غصے سے اپنے دانت پیستے تھے۔ دل توڑ کر رہا تھا کہ ابھی زمین کھود کر اس کو زندہ دفنا دے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ساری جوانی جیل میں گزارنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے میرے پیارے کلاس فیلو، وریشا نے ایک آخری کوشش کی تھی، بولو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اگر تو تم، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم دل کے بہت اچھے ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میری بہت عزت کرتے ہو۔ وہ اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ماتھے پر 3 بل پڑے ہوئے تھے۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہ تمہید کیوں باندھ رہی ہو؟ تمہیں بس چاہتی ہوں کہ تم سر حیدر کو جا کر میری شکایت نہ لگاؤ۔ تم تو جانتے ہو کہ پہلے سے ہی انہوں نے میرے ساتھ ضد ڈالی ہوئی ہے۔ قسم سے میرس میں بھی اتنے کم نمبر دیے ہیں، اور اگر فائنل میں کم نمبر آئے میرا تو سارا CGPA برباد ہو جائے گا۔ صرف تم ہی ہو جو مجھے بچا سکتے ہو۔ آپ کا CGPA آپ کی لمبی زبان کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے چھوٹے دماغ کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر یہ دماغ باتوں میں لڑانے کی بجائے آپ کلاس میں اور لیکچرز پہ لگا دیں تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ سے زیادہ ذہین اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے 2-3 بار آپ کی ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، جن سبجیکٹس میں آپ کا انٹرسٹ ہے ان سبجیکٹ میں تو آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور جن میں انٹرسٹ نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے کہ ان میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ پروفیسر پر الزام مت لگائیں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس نے بھری محفل میں ہمیں ذلیل کیا ہے؟ نور کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ تمہیں غلط نہیں لگ رہا ہے، ہمیں واقعی اس نے ذلیل کر دیا ہے۔ اس چومو کو کوئی منہ نہ لگائے، اور دیکھو ہمیں کیسے باتیں سنا کر چلا گیا۔ قسم سے اگر اس انسان سے مجھے کام نہ ہوتا میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ اب بس اپنی زبان کو لگام دو، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے مشکل میں پھنس جاؤ۔ نور نے اسے ڈانٹا تو وہ برے برے منہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کلاس روم سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت آڈیٹوریم میں آ کر بیٹھے تھے کیونکہ تھوڑی دیر میں وائس چانسلر صاحب کی تقریر شروع ہونے والی تھی۔ انہیں اس تقریب میں ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے تو اپنا مووی کا پروگرام بنایا ہوا تھا، مگر اٹینڈنس بہت ضروری تھی۔
اگر اس بار ان کی اٹینڈنس شارٹ ہوتی تو ان کو پیپرز میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مجبور تھیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ دونوں رونا شروع کر دیں گی۔ وہ اپنا دھیان میں تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی برابر والی کرسی میں آ کر بیٹھا ہے۔ وہ نور کی وجہ سے فرنٹ رو میں آ کر بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں نور کو ہمیشہ ہی آگے آگے ہونے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے وہ دونوں اکثر ہی پھنس جاتے تھے، کیونکہ بہت سے ایونٹس ایسے ہوتے تھے جس میں فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے ہی کوسچنس کیے جاتے تھے۔ نور خود تو چپ جاتی تھی اور اس کو آگے کر دیتی تھی۔ مجبوراً اسے اپنا چھوٹا سا دماغ لڑانا پڑتا تھا۔ اکثر تو اس کے جواب اس قدر بے ڈھنگے ہوتے تھے کہ پورے حال میں ہی ہنسی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ بھی شرمندہ ہو جاتی تھی اور پھر بعد میں نور کو باتیں سناتی تھی۔ نگاہیں پھیری تو برابر والی سیٹ پر حیدر شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی وریشا پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ یا اللہ، یہ کیوں موت کے فرشتے کی طرح ہر جگہ پر نازل ہو جاتا ہے؟ اب کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ مس وریشا، میں بہرا نہیں ہوں۔ وریشا کی حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نور نے اسے گھورا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جا کر منہ چھپائے۔ اس قدر عزت افزائیت سے پہلے کسی کے سامنے بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کو مجھے صفائیاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ کو نوٹس مل گئے ہیں؟ وہ ابھی بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اسٹیج پر موجود اسٹوڈنٹس کو گھورے جا رہا تھا۔ اور وریشا کو یہ بات سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی، کیونکہ کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اور جب اس سے آمنا سامنا کرنے کی باری آتی تھی یا تو وہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا یا پھر اس سے نگاہیں چرا رہا ہوتا تھا۔ وریشا کو نہیں یاد تھا کہ کبھی اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی ہو۔ جی سر، مجھے مل گئے تھے اور ان کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے فوراً سے شکریہ ادا کیا۔ اس بار آپ کے مڈس میں نمبر بہت ہی کم آئے ہیں۔ آپ کا پروجیکٹ بھی بالکل صفر تھا۔ میں اس وقت آپ سے یہ باتیں تو نہیں کرنا چاہتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی زیادہ محنت کریں، کیونکہ فائنل میں فیل ہونے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان جب بھی آتا تھا اس کا بلڈ پریشر ہائی کر دیتا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا تھا۔ وریشا نے روتی ہوئی شکل سے اپنی سہیلی کی طرف دیکھا جو کہ پچھلے چند دنوں میں اسے تسلیوں پر تسلیاں دے رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، تم تو پوری کلاس میں ٹاپ کرو گی، تم تو حد سے زیادہ لائق ہو، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا میٹس کتنا زبردست ہوا تھا۔ سر تو ویسے ہی تمہیں ڈراتے رہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں تمہیں تنگ کرنے کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو سچ مان گئی تھی، مگر اب حیدر کی دوسری بار وارن کرنے پر اسے اپنی دوست کی ساری باتیں جھوٹی معلوم ہو رہی تھیں۔ یونیورسٹی میں چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت بیرونی گیٹ پر کھڑی تھیں جب وریشا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کانوں سے لگایا، دوسری طرف گہری خاموشی۔ ہیلو، کون ہے؟ کسی سے بات کرنی ہے آپ کو؟ وریشا نے اب کی بار چرچرانے والے انداز سے پوچھا تھا، مگر ایک بار پھر سے گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اگر بات نہیں کرنی ہوتی تو کال کر کے کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ فضول انسان کہیں کے۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور تمہیں لینے کے لیے پہنچ جائے گا، نور کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انجانی سی مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے چونک کر موبائل کی سکرین پر دیکھا، وہ PTCL کا نمبر تھا۔ کون تھا جو اس کو کال کر رہا تھا؟ نور نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتی، اچانک ہی اس کے گھر کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا۔ اس کو یاد آیا کہ اس کے بابا نے کہا تھا کہ کل ڈرائیور اویلیبل نہیں ہوگا، وہ ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہوگا۔ اسی وجہ سے ہی اس نے نور کو کہا تھا کہ وہ اسے ڈراپ کر دے۔ وہ مجبوراً اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی وہ مرر میں ڈرائیور کی شکل کو گھورتی تو کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی۔ تمہیں یہاں پر کس نے آنے کے لیے کہا تھا؟ بی بی صاحبہ، مجھے تو ایک نمبر سے کال آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں۔ میں تو دوسرے شہر جا رہا تھا۔ تو تم پھر واپس کیوں آ گئے؟ یہ سن کر ڈرائیور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے کسی نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو پک نہیں کیا
تو وہ میرے بچوں کو سکول سے اٹھوا لے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میں تو خود بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سر جی تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، وہ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں آپ کے بڑے بھائی کا نام آ رہا تھا، میں بھی اسی بارے میں ہی آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بات کا برا منا جائے اور میری شکایت لگا دیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ نوکری میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر یہ نوکری میرے ہاتھوں سے نکل گئی تو میرے بچے سڑک پر آ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مجبوریاں گنتا، وریشا نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ کیا تمہارے پاس وہ نمبر ہے؟ بی بی جی، مجھے تو پی ٹی سی ایل سے کال موصول ہوئی تھی۔ کیا آپ کو بھی کسی نے کال کی تھی؟ ڈرائیور نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کسی نے بھی کہا نہیں۔ پچھلی کچھ دنوں میں اس کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے اس کی زندگی میں کیا ہونے لگا ہے۔ اس نے اپنے بابا سے اس بارے میں بات کی تھی تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بابا ڈی ایس پی تھے، وہ اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماما کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماما کے انتقال کے بعد اس کے بابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ خود ہی اس کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا اور کوشش کی تھی کہ اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ لیکن جو بات سچ ہے وہ یہی کہ ماں کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی اسے اپنی ماں کی محبت کی کمی کا احساس ہوتا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو اپنے دل میں ہی دبا لیتی تھی۔ ایسی باتیں وہ نور سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ ایک ایک بات اپنی ماں کو بتاتی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ملازمہ بھاگتی اس کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کے لیے کوئی تحائف دے کر گیا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس آدمی نے اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ بس اتنا ہی کہا تھا کہ یہ اپنی بیگم صاحبہ کو دے دینا۔ اس نے پھولی سانسوں سے کہا، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بی بی صاحب، آپ اندر چل کر دیکھیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا اور کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتی ہوئی جیسے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ پورا صوفہ اس وقت تحائف سے بھرا ہوا تھا۔ گفٹ باکس وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ کون لے کے آیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، میں سچ بتا رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی۔ تم نے اس آدمی کو اندر داخل ہونے کی اجازت کیوں دی؟ بیگم صاحبہ، میں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی طاقتور تھا، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی اتنی جرأت ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کے ڈرامے بازی کر رہا ہے؟ کیا اسے میرے باپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ ابھی اور اسی وقت بابا کو فون کرو، میں انہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں، اس شخص کا دماغ بھی ٹھکانے پر لاتی ہوں۔ یہ اس طرح سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا ہوا تھا۔ باقی سب ملازم بھی حیران تھے کیونکہ وہ اپنی بی بی صاحبہ سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کی بی بی صاحبہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اور جہاں تک کسی سے محبت کرنے کا سوال تھا تو اسے مردوں کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہتی تھی۔ مردوں کے بارے میں اس کی یہ خیالات تھے کہ ان سب کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اپنے بابا کے علاوہ اس کو دنیا کے سارے مرد ہی بے وفا لگتے تھے۔ یونیورسٹی میں جو وہ حالات دیکھتی تھی تو اس کے بعد وہ مزید بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر ایک ایک کر کے وہ باکس کھولنا شروع کر دیا، مگر ہر باکس میں اس کی بچپن کی ایک ایک تصویر موجود تھی۔ اتنے بڑے ڈبے میں اپنی چھوٹی سی تصویر دیکھ کر بھی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کسی کے پاس اس کے بچپن کی تصویریں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ یہ تو اس کے فیملی البم میں تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا اور بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ ان کا لاکر کھولا مگر وہ خالی تھا۔ وہاں سے سارے البم غائب تھے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ اب اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ وہ گھور گھور کر دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ اس سے کیا چاہتا تھا؟ یہ سارے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنا چاہا مگر وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ اس نے سارے گارڈز کو حکم دے دیا تھا کہ اب کوئی بھی حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کو سختی سے منع کر دو، اور اگر کوئی ضد کرتا ہے تو اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دو۔ جب تک بابا واپس نہیں آ جاتے ہیں تب تک کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت مت دینا۔ وہ خود بھی احتیاط کری تھی، جانتی تھی کہ اس کے بابا کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بابا نے اسے ہمیشہ ہی یہ بات سمجھائی کہ جب بھی تمہیں خطرے کی بو محسوس ہو تو اسی وقت خود کو بچانے کی تیاریاں شروع کر دو۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تھا صرف اور صرف اپنے بابا کے لیے۔ وہ پوری رات اس کی اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزری تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہی کوئی چھلانگ مار کر اس کی بالکنی میں آیا ہو۔ اس کی رہی سہی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے لائٹ آن کی تو اسے بالکنی میں کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، لیکن دروازہ شیشے کا تھا اور اس کے سامنے وائٹ کلر کے پردے تھے جس کی وجہ سے وہ آپ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی بہت ہی اونچا لمبا انسان تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ وہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں بکھلائی ہوئی گھوم رہی ہو؟ دادی جان کی آواز سن کر وہ حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر زور سے ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری بچی، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں ڈرانا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ انہوں نے فوراً ہی نرمی سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دادی جان، کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ کسی نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر سیکیورٹی بہت سخت ہے، جگہ جگہ پر گارڈ کھڑے ہیں، کوئی حویلی کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرور یہ تمہارا وہم ہوگا۔ دادی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی دادی تقریباً شام کے وقت ہی حویلی آئی تھیں۔ انہوں نے اپنی پوتی کے بارے میں پوچھا تو ملازموں نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا تھا کہ یہ شاید رات کے کھانے پر ان کی اپنی پوتی سے ملاقات ہو جائے، مگر وہ کھانے پر بھی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو کہا کہ وہ اس کو پریشان مت کریں بلکہ سونے ہی دیں۔ اب وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بابا کہاں پر چلے گئے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، مگر مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ دادی جان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب کبھی بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ دادی جان، بابا ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ وہ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خواب بھی دیکھ چکی تھی۔ بیٹا، موت تو ہر انسان کو آنی ہے۔ دادی جان، میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک لمبی صحت والی زندگی گزاریں، تو پھر اپنے رب سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی اپنے والدین کے حق میں دعائیں سنتا ہے۔ کافی دیر تک وہ ان سے خوش گپیاں لگاتی رہی اور پھر نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنے سر میں ہلکا پھلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایک چیز جو اسے بہت زیادہ حیران کری تھی وہ اس کے کپڑوں سے اٹھتی ہوئی ایک انجانی سی خوشبو تھی۔ وہ یہ پرفیوم تو استعمال نہیں کرتی تھی۔ کہیں دادی جان نے تو اسے پرفیوم نہیں لگائی، مگر وہ ایسا کیوں کریں گی؟ یہ ایک بونگا سا خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ تو پھر یہ پرفیوم کہاں سے آئی؟ اس نے ذرا سے غور کی تو اس کے اندازہ ہوا کہ یہ ایک مردانہ پرفیوم تھی۔ یہ سوچ کر اس کے وجود سے جان نکلنے لگی تھی۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بھاگتی بالکنی کے دروازے کی طرف گئی تو وہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے ملازمہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ملازمہ بکھلائی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے بی بی صاحبہ؟ میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ اور یہ بال کونے کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ بی بی صاحبہ، مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا۔ مجھے میرے کمرے میں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ بی بی صاحبہ، میں ہی رات کے وقت آپ کو یہاں پر لے کر آئی تھی۔
آپ نیند میں تھیں اور اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھیں۔ ملازمہ نے صفائی پیش کی۔ اس وقت بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا؟ بیوی صاحبہ، میں نے اس پر غور نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، چلی جاؤ یہاں سے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تو ملازمہ الٹے قدموں وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی انجان آدمی اس کی زندگی میں آ چکا ہے، اور وہ آدمی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے جس نے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مگر کیا اب تو مجھے بھی اس آدمی سے ملاقات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو ہمت دینا چاہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا نور کی کال آ رہی تھی۔ یار تم کہاں پر ہو؟ آج ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ بھی ہے، جلدی سے یونیورسٹی میں، اور سر حیدر کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے پھر سے چھٹی کر لی ہے تو وہ تمہیں پکے رنگ فیل کر دیں گے۔ یہ ایک طرف گھر کی ٹینشن تھی تو دوسری طرف یونیورسٹی کی ٹینشن۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے گریڈز پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور یہ اس انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلے گا۔ وہ بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرتی تھی مگر اسے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ہی وہ ہر بار پھنس جاتی تھی۔ دادی جان، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، اس نے جیسے ہی کہا تو اس کے موبائل پر بیل بجی۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجانے نمبر سے میسج آیا تھا۔ آج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر ہی رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آخر یہ ہے کون اور خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کی تو ویسی کی تیسی۔ اس نے فوراً سے ایک میسج ٹائپ کیا مگر میسج ڈیلیور ہی نہ ہو سکا تھا کیونکہ وہ نمبر انویلڈ ہو گیا تھا۔ آخر یہ شخص کون ہے اور نئی نئی نمبر کہاں سے لا رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ہیکر ہے۔ اس کی سوچ کا گھوڑا ایک بار پھر سے دوڑنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں مبتلا ہو گئی؟ دادی جان نے اپنی پوتی کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پایا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں دادی جان، اس نے فوراً سے بات ڈال دی تھی۔ جلدی گھر واپس آ جانا، آج میں نے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ دادی جان نے فرمائش کی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے اپنی دادی جان کی عادت بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور دادی جان کی وجہ سے ہی وہ اپنے لیے کپڑے ہی خریدتی تھی اور اسے موٹیویشن ملتی تھی، ورنہ اسے تو شاپنگ کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ اگر بابا کبھی کوئی ڈریس اس کے لیے لے آتے تو وہ شوق سے پہن لیتی تھی، یا پھر نور اس کے لیے کپڑے خریدا کرتی تھی۔ اسے ڈریسز کو چوز کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ دادی جان، آگے میری فیئر ویل آ رہی ہے، میں نے اس کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردستی ساڑی خریدنی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ساڑی پہننے کی، کنواری لڑکیاں ایسا لباس نہیں پہنتی ہیں، شادی کے بعد اپنے شوہر کی اجازت سے پہننا۔ دادی جان نے ٹپیکل عورتوں جیسی ہی بات کی تھی۔ قسم خدا کی دادی جان کو بھی آپ مجھے بہت زیادہ ماڈرن لگتی ہیں کہ مجھے یہاں پر پیار آنے لگتا ہے، اور کبھی آپ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح باتیں کرنے لگتی ہیں۔ بیٹا، ہمیں پرانے زمانے کی ہی عورت ہو، اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ چلیں اب یونیورسٹی کے لیے نکلیں اور پھر شام کے وقت جلدی گھر واپس آ جائیے گا، آپ کی دادی جان آپ کا انتظار کریں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے وہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو ہر طرف گہما گہمی تھی، ایونٹ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ معظم کو سبق سکھاؤں، یہ خود کو بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ سمجھ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کل لڑکوں کے گروپ میں جا کر کیا کہا ہے؟ اس نے ان کو بتایا ہے کہ میں اس پر لائن مارتی ہوں۔ نور نے جیسی وریشا کو دیکھا اس کی بک بک شروع ہو گئی۔ تم کیوں اس کو سیریس لے رہی ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو اس کے گھر والے بھی سیریس لیتے ہوں گے جتنا تم نے اس کو اپنے ذہن پر سوار کیا ہوا ہے۔ مجھے تو اب یہ تمہارے لیے ضروری محسوس ہونے لگا ہے، قسم خدا کی۔ ایک جو میں اس کے بارے میں ذرا بھی سوچتی ہوں، بس اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھنے کی، بس دفع کرو اور اگنور کرو اسے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں سے کیا؟ وریشا نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو نور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھوٹتے ہوئے کہنے لگی، اچھا جب اپنی باری آتی ہے تب تو تمہیں اپنی ساری چیزیں ٹھیک لگتی ہیں، اور اگر میں وہی بات کر دوں تو تمہیں میں خراب لگنے لگتی ہوں۔ واہ،
یار کیا ڈبل فیس اسٹینڈرڈس بنا لیا ہے تم نے وریشا نے غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ وہ دونوں ہی حال میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وریشا کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اب کس کی کال آ گئی ہے؟ ایک تو تمہارے عاشق بھی بہت زیادہ ہیں، ہر روز ہی ایک نیا بندہ تمہیں کال کر رہا ہوتا ہے۔ نور نے اس پر جملے کا سخت تو وہ اسے گھوٹتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ شور تھا اور وہ آواز ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کے بابا نے کال کی ہے، کیونکہ اکثر ہی جب وہ کسی امپورٹنٹ مشن پر جاتے تھے تو مختلف نمبروں سے رابطہ کرتے تھے، لیکن دوسری طرف سے وہی ایک انجانی سی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ السلام علیکم محترمہ، آپ کو منع کیا تھا کہ اب یونیورسٹی مت آئیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو مجھ بیچارے کا کیا ہوگا؟ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر دوبارہ تم نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر پہنچاؤں گی جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں ڈی ایس پی اکرام صاحب کی بیٹی ہوں۔ ارے ان کو تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، وہ تو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ یہ تو پرفیکٹ ہو گیا ہے، یعنی آپ کے ساتھ آسانی سے رشتہ داری بن سکتی ہے۔ دوسری طرف کوئی ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان بیٹھا ہوا تھا۔ میں تم جیسے لوگوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں، اور رشتہ داری تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اور ہاں، ایک چیز اور، اب اگر تم نے کسی اور نمبر سے مجھے کال کی تو میں تمہیں ٹریس کر کے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تم پر ہراسمنٹ کے کیس کے ساتھ ساتھ 50 اور کیس بھی ڈال دوں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ان چھوٹی موٹی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ آپ تو خود ایک چھوئی موئی سی لڑکی ہیں۔ کیا میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ جی شکریہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مشورہ دینا شروع کر دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ وہاں پر جا کر آپ خود ایک بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ابھی اور اسی وقت تیاری کریں اور گھر واپس جائیں۔ دوبارہ اگر آپ مجھے حال میں بیٹھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جاؤں گا۔ نہ تو میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی تمہاری ان دھمکیوں سے خوف زدہ ہوتی ہوں۔ میں تو شکر ادا کروں گی کہ تمہارا گھٹیا اور فضول چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ اتنا تو میں جان گئی ہوں کہ تم میرے جاننے والے ہی ہو، اور مجھے شک بھی ہو گیا ہے۔ صرف ایک بار تو میرے سامنے آ جاؤ، مجھے کنفرم ہو جائے، پھر تم دیکھو کہ تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ آپ بہت زیادہ دھمکیاں دیتی ہیں، لیکن وہ کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہوگی، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اس قدر کولے میں نہ ڈالیں اور خاموشی سے اپنی حویلی واپس چلی جائیں۔ دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے چاروں طرف گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ وہاں پر کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اس نے نور کو یہ ساری کہانی سنائی تو وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ تم مانو یا نہ مانو، مجھے تو یہ کوئی یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ لگ رہا ہے۔ ضرور یہ کوئی تمہارا چھپا ہوا عاشق ہے جو تمہارے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے۔ اس کو خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو ریجیکٹ کر دو اور اس کا پہلا پیار ادھورا رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ یار میں تمہیں اتنی سیریس باتیں بتا رہی ہوں اور تم میرا مذاق بنا رہی ہو۔ وہ شخص میرے گھر تک پہنچ گیا ہے، وہ میرے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنی سیکیورٹی تمہاری حویلی پر ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا ہے۔ تم کچھ زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہو، اسی وجہ سے تمہارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ تم بس اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرو اور اس طرح کی فون کالز کی طرف توجہ نہ دو۔ چلو اب ایونٹ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سامنے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی تھی اور زور زور سے تالیاں بجانے لگی تھی، جبکہ وہ ابھی تک اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو ڈرائیور کہیں بھی نہیں تھا۔ نور تھوڑی دیر پہلے ہی جا چکی تھی، کیونکہ اسے گھر سے ایمرجنسی کال آ چکی تھی۔ اس کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وریشا وہاں پر اکیلی ہی تھی، سب اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ اب اکا دکا ہی وہاں پر کھڑے تھے۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا کہ ٹائم ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ وہ بس سے چلی جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ بس اسٹیشن کی طرف جاتی، کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا
اور کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ ابھی تک سیٹ پر ہی بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ حیدر نے اس پر ایک نظر ڈالی، اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جانتا تھا کہ جب وہ ہوش میں آئے گی اور اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا دیکھے گی تو بہت زیادہ ڈرامے لگائے گی، تماشا کرے گی۔ اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کے ڈرامے اور تماشے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے اس چھوٹی سی لڑکی کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے اسے سمجھانا ہے، اس کو تسلی دینی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کا وقت گزر چکا تھا جب اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گاڑی میں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی شخصیت کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حرکت اس کے پروفیسر سر حیدر کی ہوگی۔ آپ یہاں پر؟ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ میں پولیس میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کروں گی۔ اور اس کے ذہن میں اس وقت ہزاروں طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو ورنہ تمہیں یہیں جنگل میں باندھ کر چلا جاؤں گا۔ پوری رات تم جانوروں کی خوراک بنتی رہو گی، اس نے کاردار لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ لرز گئی تھی مگر وہ خوفزدہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ ڈی ایس پی کی بیٹی تھی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کو یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ تم 2 منٹ کے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہو؟ میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا لیکن فی الحال خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا وہ فون کالز بھی آپ ہی مجھے کر رہے تھے؟ آخر کوئی اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس قدر نیچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ پچھلی سیٹ سے اس کو اٹھا کر نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جنگل کی طرف لے کر جاتا اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ الٹے قدم گاڑی کی طرف بڑھا، اسے گاڑی میں سیٹ کے نیچے چھپنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اور وہ لوگ کون ہیں جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، میرے سوالات کے جواب دیں، میں ورنہ پاگل ہو جاؤں گی۔ تم پہلے ہی کریک ہو، فکر نہ کرو، تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لوگ اب وہاں سے کافی دور آ چکے تھے۔ اس نے ایک ہوٹل کے سامنے جا کر گاڑی روکی تھی۔ اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، اس نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اسے لے کر ریسٹورنٹ میں چلا گیا اور اس کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی ساری ڈیٹیل بتا دوں گا۔ اب اس لڑکی کو پروفیسر پر یقین نہیں رہا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اب اس نے گھورنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے حاجت ہو رہی ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اٹھتے ساتھ ہی اس قدم اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اس ہوٹل میں پہلے بھی آ چکی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار جب وہ اپنے بابا کے ساتھ سفر کر رہی تھی تب ان لوگوں نے اسی ہوٹل میں ہی اسٹے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ کہاں پر ہے۔ وہ پچھلے حصے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آنے والی شخصیت کے ساتھ زور سے ٹکرا گئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے پروفیسر کا چمچہ، ان کی کلاس کا سیاٹ تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے سوال کیا۔ کہ تم پروفیسر کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب جن قدموں سے یہاں پر آئی انہیں پر چلتے ہوئے واپس چلو۔ تمہاری وجہ سے ہم کسی بھی قسم کے تماشے میں پھنسنا نہیں چاہتے۔ پہلے بھی بہت سا ڈرامہ ہو گیا ہے، تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اوقات میں رہو، تم ہی ہماری بات نہیں سنتی تھی۔ اگر تم گھر میں ٹک کر بیٹھی رہتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہت اچھا، تمہیں سب کو سمجھا دیا جائے گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سے میز پر لے کر آ گیا تھا۔ یہ پچھلے حصے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ اس پر یقین نہ کریں۔ اس نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں مگر یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ نہیں جانے دیتے تھے کہ سفر کتنا لمبا ہے۔ وہ مسلسل ایک رات اور ایک دن سے
وہ لوگ سفر ہی کر رہے تھے۔ آخر تم لوگ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ اور پلیز میرے ہاتھ تو کھول دو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف سے بہرے بن چکے تھے، یوں جیسے ان کو اس لڑکی کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ دیکھو لڑکوں، میرے پاس تم لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی آفر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ پیسوں کے بہت ہی بھوکے ہو، صرف تم لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی پیسوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری مرضی کے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خود تو کبھی 10,000 سے زیادہ رقم نہیں ملی۔ پروفیسر حیدر کی بات پر اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ یہ تو راز کی بات تھی جو اسے اور اس کے بابا کو پتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بابا کے پاس پیسے نہیں تھے، بلکہ وہ جان بوجھ کر زیادہ پیسے اس کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی الٹا کام کرے گی، کیونکہ جب بھی اس کے پاس ایکسٹرا رقم آتی تھی، کبھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر نکل جاتی تھی تو کبھی فضول قسم کی چیزیں خرید کر دوسروں کو تنگ کرتی تھی۔ اس کے بابا نے اس کو اوقات میں رکھا ہوا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ تم لوگ مجھے کہاں پر لے کر آ گئے ہو؟ دیکھو میں تم لوگوں کو آخری وارننگ دے رہی ہوں، اس نے چلاتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے ہی حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا چکا تھا۔ اس کے بابا بستر پر پڑے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر اور ان کے پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بابا اس وقت بے ہوش تھے۔ حیدر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی۔ حیدر نے اسے بتایا کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور اس کے بابا حیدر کے آفیسر ہیں۔ وہ اس کے بابا کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس پر کام کر رہا تھا، مگر کسی اندر کے آدمی نے انفارمیشن لیک کر دی اور یوں اکرام صاحب کی فیملی سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئی۔ دادی جان کہاں پر ہیں؟ فکر مت کرو، ان کو بھی محفوظ مقام پر پہنچا چکا ہوں۔ ڈر دادی جان کا نہیں بلکہ تمہارا ہے، کیونکہ ہم کسی بھی حال میں تمہیں نہیں کھونا چاہتے ہیں۔ اس نے ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ لڑکی پریشان نہ ہو جائے، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود اس کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی وہ اس کے پیچھے ہی جاتا تھا۔ ان دنوں اس نے رابطہ تیز کر دیا تھا کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اکرام صاحب کے آدمی بہت جلدی ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دن پہلے اکرام صاحب کو گولیاں لگی تھیں اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت باہر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب حیدر اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بے ساخت اپنا سر حیدر کے کندھے پر رکھ دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگی۔ حیدر نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وریشا کو بھی اب اس انسان کی تسلیاں اچھی لگ رہی تھیں اور اس نے سوچا تھا کہ انسان اتنا خروس نظر آتا ہے، اتنا خروس بھی نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا اور ان لوگوں کو دوبارہ سے وہاں پر نکلنا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب صرف حیدر ہی اس کا سہارا بچا تھا۔ اس کے بابا نے اپنی موت سے 1 دن پہلے ہی اس کا نکاح حیدر سے کروا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی کیونکہ اس نے کبھی بھی حیدر کو اپنے شوہر کے حوالے سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اس کو ناپسند کرتی تھی اور اس کا سب سے ناپسندیدہ پروفیسر تھا، اور اب وہ اس کی ہی بیوی بن چکی تھی۔ 3 دنوں سے اس نے حیدر سے بات ہی نہیں کی تھی۔ اگر وہ کوئی سوال کرتا تھا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن حیدر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ میں نے کوئی تماشا نہیں لگایا۔ آپ جانتے ہیں یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، مگر اب تو میری بیوی ہو، میں اس رشتے کو نہیں مانتی ہوں۔ بہت جلد میں آپ سے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حیدر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے مزید کھینچی کھینچی رہنے لگی تھی۔ حیدر اس کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تو اس کی ضروریات کو بن کر ہی پورا کر دیتا تھا، اس کی پسندیدہ چیزیں لاتا تھا، مگر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ حیدر کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اس نے 2 سے 3 بالوں سے اسے معافی مانگی تھی۔ معاملہ اب کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر یہ صرف اور صرف وریشا کو ہی لگ رہا تھا۔ ایک دن اس نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ ایک ناپسندیدہ انسان کی دسترس میں زندگی گزارنا اس کے لیے سب سے مشکل ترین کام تھا۔ جس دن وہ حویلی سے باہر نکلی تھی اسی دن ہی اس کو اس کے دشمنوں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ اس وقت ان کی دسترس میں موجود تھی۔ کتنا لمبا عرصہ اس نے وریشا کو بچا بچا کر رکھا تھا اور کوشش کی تھی کہ اس پر بھی کوئی آنچ نہ آئے،
کیونکہ وہ اس کے تکلیف اور غم میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بابا کی وفات پر جب اس نے وریشا کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل ٹکڑوں میں کاٹ رہا ہو۔ وہ اسے اس حد تک محبت کرتا تھا اور اب وہ اس کے دشمنوں کی دسترس میں تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جادو سے اسے اپنے پاس بلا لے۔ وقت آ گیا تھا کہ ایک بہت بڑے آپریشن کا اعلان ہوتا، کیونکہ بات صرف وریشا کی نہیں تھی بلکہ اور بھی بہت سی معصوم لڑکیوں کی تھی جس کو اس گینگ میں قید کیا ہوا تھا، اور بہت جلد وہ ان کو دبئی سمگل کرنے والے تھے۔ ایک گرینڈ مشن شروع ہو گیا تھا۔ اس مشن میں بہت سے بہادر نوجوانوں کی جانیں بھی گئی تھیں۔ اس کے بعد اس گینگ کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس نے وریشا کو دوبارہ سے اس کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی دادی جان کے پاس چلی گئی تھی، مگر اب اس کا دل حویلی میں نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت حیدر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اسے حیدر کا خیال رکھنا، اس کمپیئر جتانا، محبت کرنا، سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور اب حیدر کی بے رخی برداشت کرنا اس کی بس سے باہر کی بات تھی۔ ناراضگی میں بھی حیدر ہفتے میں 2 چکر تو ضرور لگاتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا دیدار بھی ضروری تھا۔ وریشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حیدر سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے حیدر کو پکارا تو وہ اس کی پکار سننے بغیر ہی حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حیدر کا دل بھی سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبوبہ کی پکار کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ دوبارہ سے پلٹ کر آیا تھا، مگر اس کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ آپ مجھے کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پلیز رونا تو بند کرو، تم جانتی ہو کہ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں یہ سب کو صرف اور صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، اور نہ ہی کبھی تمہاری آنکھوں میں نمی آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔